جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ای میل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا. ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفریدی کے نام سے. اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی جس میں لوکیشن بدلی گئی, سنگاپور شو کیا گیا. A very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra, and a fake ID of Hamza Afridi. یہ کیسے ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں نیوزی لینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے, یہ کچھ حقائق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 19 اگست 2021 وہ پہلی تاریخ ہے جبکہ ایک فیک فیس بک پوسٹ کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے. پہلی پوسٹ جو کریٹ ہوئی وہ 19 اگست 2021 کو فیس بک کے اوپر یہ کریٹ ہوئی. پوسٹ آتی ہے 19 اگست کو, 21 اگست کو اس کے اوپر ہندوستان میں یہ آرٹیکل پوسٹ کیا جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. 24 اگست آ جاتا ہے. 24 اگست 2021 کو مارٹن گپٹل جو نیوزی لینڈ کے آپ کو پتہ ہی ہے ان کی جو بیگم ہے ان کو ایک ای میل ملتی ہے. ای میل آئی ڈی ہے تحریک لبیک @protomail.com. جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ای میل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا. مارٹن گپٹل's wife receives a threat email from Tehreek Labbaik @protomail.com threatening to kill Martin Guptill while on tour. ایکسپلوئٹیشن, اس کے اوپر جب تحقیق ہم نے کی, انویسٹیگیشن کی, تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر کچھ فیکٹس ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ای میل جو ہے یہ کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ایفیلیٹڈ نہیں تھی, کسی ایس ایم این سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. ای میل اکاؤنٹ واز جنریٹڈ ایٹ 1:05 AM 24 اگست 2021 کو. دوبارہ ذرا میں بتا دوں آپ کو, یہ ای میل اکاؤنٹ 24 اگست 2021 کو رات 1:05 کے اوپر کریٹ کیا گیا اور 11:59 پہ صبح اس ای میل سے یہ ای میل جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیوی کو یہ ای میل جو ہے وہ کی گئی. اچھا, اب یہ 24 اگست 2021 کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا 21 اگست 2021 کو آرٹیکل آتا ہے, اس سے پہلے 19 اگست کو احسان اللہ احسان کی ایک فیک جو میل ہے وہ آتی ہے. ان تمام واقعات کے باوجود نیوزی لینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی, وہ پاکستان آ جاتے ہیں. سو نیوزی لینڈ ٹیم ڈسپائٹ آل دیز تھریٹس ڈڈ ناٹ کینسل دیئر پاکستان ٹور, دے ارائیوڈ ان پاکستان. اچھا, سپٹمبر 11 اور 12 کو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے, نیوزی لینڈ ٹیمز ارائیوز ان پاکستان سپٹمبر 11 اور 12, اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ سے. وہ آتے ہیں 2 بجے دوپہر کو وہ پہنچتے ہیں اور T20 ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ 12 سپٹمبر 2021 کو پہنچتے ہیں. 13 تاریخ کو نیوزی لینڈ کی ٹیم سرینا سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی اور سیکیور میں 4 بجے یہ اسٹیڈیم میں پہنچے. پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچی اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی. ٹیمیں وہاں سے واپس آئیں. اگلے دن پھر ٹیم جو ہے وہ واپس نیوزی لینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم اسٹیڈیم گئی, پھر 3 گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے جیسا بتایا, ہیلی کاپٹر سارا کچھ کر کے کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا. اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی اور اس کے بعد اگلے دن میچ سے 1 دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا. 17 سپٹمبر کو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے, رپورٹڈ کریڈیبل تھریٹ
اور انہوں نے 17 تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح 10:30 بجے اس خواہش کا اظہار کیا، 10:30 11 بجے، کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں۔ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا، اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی پی سی بی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان سے بات کریں۔ وہاں سے ہی پی ایم صاحب نے باہر نکل کے جو ہے ان سے بات کی، ریسیپشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی، اور لیکن انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر آپ ٹور کینسل کریں گے تو یہ بڑا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا ایک بڑا غصے والی بات ہوگی، اور یہ اس سے ایک تلخی پیدا ہوگی عوامی سطح کے اوپر۔ لیکن جو پرائم منسٹر صاحبہ تھیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کرٹیکل انفارمیشن ہے کہ جو یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ بہرحال وہ ٹور کینسل ہو گیا، ٹیم جو ہے وہ چلی گئی۔ اب 18 سپٹمبر 2021 کو انٹرپول ویلنگٹن نے اور وہ ای میل ملی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com سے 6:25 پہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق۔ اب ہم نے یہ جو حمزہ آفریدی کی جو پوسٹ ہے اس کو اینالائز کیا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ Dear New Zealand cricketers, dear New Zealand cricket, you did wrong to go to Pakistan and now see what happens to you. Your cricket team is not going anywhere now. In every place the bomb will be placed from hotel to your flight, and my men will not forgive you. They are coming. New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allahu Akbar. 18 سپٹمبر 2021 کو گئی اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11:25 پہ رات کو 17 سپٹمبر 2021 کو دی گئی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com کے نام سے۔ اچھا، یہ اس ای میل کا بھی ذرا جائزہ اگر آپ لیں گے تو یہ ای میل بھی جو آئی ڈی کریٹ ہوئی، ای میل آئی ڈی، اس ای میل آئی ڈی کے کریٹ ہونے کے 15 منٹ کے بعد یہ ای میل اسی آئی ڈی کو یوز کر کے یہ ای میل جو ہے وہ بھیجی گئی۔ یہ اب اس ای میل کے اوپر جب کام کیا ہم نے تو this email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore. ہندوستان سے کی گئی وی پی این لگا کے، اور جو وی پی این کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا ٹو سنگاپور۔ ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفریدی کے نام سے، اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا، اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی جس میں لوکیشن بدلی گئی، سنگاپور شو کیا گیا۔ انٹرسٹنگلی جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر 13 اور آئی ڈیز ہیں، یعنی جس ڈیوائس سے یہ ای میل جنریٹ ہوئی حمزہ آفریدی کی اس کی 13 اور آئی ڈیز ہیں، اور وہ 13 کی 13 جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں، جس میں زیادہ تر جو 12 جو ای میلز جو اور اس آئی ڈی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں وہ انڈین اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں۔ ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ ای میلز کریٹ کی گئی ہیں، اور تمام جو ای میلز ہیں وہ ایکچولی ہندی فلم انڈسٹری اور دوسرے ڈراماز اور میوزک ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ صرف ایک نام ان میں ڈفرنٹ ڈالا گیا ہے، وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام، جسٹ ٹو شو کہ یہ ای میل جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے، اور جان بوجھ کے حمزہ آفریدی کا نام یوز کیا گیا تاکہ اس کو وہ ایک مل سکے
کہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ اگست 2019 میں انڈیا میں لانچ کی گئی. یہ ڈیوائس کا بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیا ہے. جو موبائل سم ہے وہ 25 سپٹمبر 2019 کو رجسٹر ہوئی ہندوستان میں, اور اس کا جو سنگلر جو یوزر ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے. Social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Om Prakash Mishra from Mumbai, Maharashtra. So again, here comes a very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra. And a fake ID of Hamza Afridi was used. Hamza Afridi 7899@gmail.com was used to send a threat to New Zealand team, but actually this threat was sent from Mumbai, Maharashtra. دوستو ابھی تو آپ کو پتہ چل کیا ہوا ہوگا کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے, یہ سارا جو پلان تھا, جو سارا معاملہ تھا, یہ انڈیا کی طرف سے ہوا ہے, اور جو ہے بہت ہی بڑی سطح پر انہوں نے یہ کیا ہے, اور جس میں بتایا گیا ہے کہ وی پی این لگا کے انہوں نے سنگاپور کا لوکیشن ڈالا ہے, اور اوم پرکاش کا جو نامی ایک شخص ہے انہوں نے یہ کام کیا, اور تھریٹ پیج ہے حمزہ افریدی آئی ڈی کے نام سے. سو جس نے یہ بھی بتا دیا کہ اور بھی جو ہے 13 ای میل جو ہے آئی ڈیز اس اکاؤنٹ پر موجود ہے, اور فون کب جو ہے انہوں نے ڈسکور ہوا ہے اس کی ڈیٹ بھی بتا دیا, اور سم کب رجسٹر ہوا ہے. تو یہ سارا جو ڈیٹیل انہوں نے بتایا, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سارا جتنے بھی یہ جو معاملہ ہوا اس کے پیچھے کون تھا, انڈیا تھا, اور وہ کیوں تھا, IPL کی وجہ سے. سو دوستو یہ سارا ڈیٹیل آپ لوگ لکھنا, اور آپ خود لوگ فیصلہ کریں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر تھوڑی سی پسند آئی ہوگی تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.